ایک واقعہ آتا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ تجارت کیا کرتے تھے، جواہرات کی تجارت، قیمتی جواہرات ان کی وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور تجارت کی غرض سے روم کے اندر گئے، اور وہاں جا کر کے بادشاہ کے وزیر سے ملے تجارت کی غرض سے۔ تو جب دیکھا، وہ کہنے لگے کہ ہم کسی کام پہ جا رہے ہیں، تو یا حضرت اگر بہتر ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ خواجہ بصری حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم کس کام کے لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ۔ اب وہ گئے تو عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں چلے گئے، ویرانے میں چلے گئے، اور جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر، فوج کا لشکر آیا، اور اس جو تھا نا، ایک بنا ہوا تھا وہاں چبوترا بنا ہوا تھا، اور چبوترے کے اندر ایک مقبرہ تھا۔ اس مقبرہ بڑا خوبصورت تھا، اور اس کے اندر وہ فوج کا لشکر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ فرمایا اس کے بعد عورتیں آئیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ تشت وغیرہ پکڑے ہوئے تھے، اور اس میں سونا اور چاندی ہاتھوں میں تھا، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ عورتیں اس کے اندر داخل ہوئیں، اس مقبرہ کے اندر، اور اس مقبرہ کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ نکل کر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد وہ جو وزراء تھے اور وہاں کا بادشاہ تھا، وہ اس مقبرہ میں گیا، اور اس کے بعد اندر سے پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، واپسی پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں اس وزیر سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے لوگ یہاں، پہلے عورتیں آئی ہیں، پہلے فوج کا دستہ آیا ہے، اور اب وزراء اندر گئے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ قیصر روم کا جو بادشاہ تھا نا، اس کا بیٹا، نوجوان بیٹا، اور اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اور جوانی کے عالم میں وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چل بسا۔ جوانی کے عالم میں وہ فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو اب ہر سال کے بعد یہ فوج کا دستہ اور یہ عورتیں اور یہ وزراء، جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا فوج کے، وہ آتے ہیں، آ کر کے اس مقبرہ میں جاتے ہیں، اور اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی طاقت کے ذریعے تجھے چھڑا سکتے، تیری موت سے بچا سکتے، تو یہ فوج، یہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم تجھے چھڑا نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ عورتیں، ان کے پاس زیور ہوتا ہے، سونا اور چاندی ہوتا ہے، یہ بھی اس قبر کے اندر جا کے طواف کر کے یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، جواہرات ہیں، موتی ہیں، اگر ہم تجھے موت سے چھڑا سکتی تو آج یہ مال لے کر کے ہم آئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ وزراء، یہ امیر لوگ، یہ بادشاہ جاتے ہیں، اور جا کر کے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ آج ہم اگر تجھے چھڑا سکتے ہوتے تو تجھے اللہ کی عدالت سے چھڑا لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ تجھے احکم الحاکمین نے پکڑ لیا ہے، تجھے رب نے پکڑا ہے، تجھے موت اللہ نے دی ہے، لیکن آج ہم بے بس ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہر سال کے بعد ہم یہاں آتے ہیں، یہ اس بادشاہ کا بیٹا فوت ہوا ہے، اور اس کی قبر پہ آتے ہیں، اور آ کر کے یہ ہم اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ موقع دیکھا اور واپس آئے، اور آ کر کے انہوں نے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، اور پھر درویشی اختیار کی، پھر ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی،
ساری زندگی اللہ کے ذکر میں اللہ اللہ کرتے ہوئے ساری زندگی انہوں نے کیا کر دی ہے؟ گزاری ہے۔ کیوں؟ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تو ایک شاعر کہتا ہے نا، ایتھوں ترن جنازے گبروਆਂ دے، ایتھوں ترن جنازے گبروਆਂ دے، گل پہن لباس فقیراں دا، ایتھوں ترن جنازے گبروਆਂ دے، گل پہن لباس فقیراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، ایتھے مندا حال وزیراں دا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔